ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، کلاس روم طلباء و طالبات سے بھرا ہوا تھا۔ ہر کوئی خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اتنے میں پرنسپل کلاس روم میں داخل ہوئے۔ کلاس روم میں سناٹا چھا گیا۔ پرنسپل صاحب اپنے ساتھ آئے ہوئے ایک صاحب کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ ہمارے کالج کے وزٹنگ پروفیسر انصاری ہیں۔ آپ مفکر، دانشور اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ یہ آپ کو کامیاب زندگی گزارنے کے کچھ گر بتائیں گے۔ جو اسٹوڈنٹ انٹرسٹڈ ہوں وہ ان کے لیکچر میں باقاعدگی سے شریک ہوں۔ کلاس روم میں سناٹا طاری تھا۔ طلباء کی نظریں کبھی پروفیسر کی طرف اٹھتیں اور کبھی بلیک بورڈ کی طرف۔ پروفیسر کے سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ سوال تھا ہی ایسا۔ وزٹنگ پروفیسر انصاری نے ہال میں داخل ہوتے ہی بغیر ایک لفظ کہے بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچ دی۔ پھر اپنا رخ طلباء کی طرف کرتے ہوئے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو اس لکیر کو چھوئے بغیر اسے چھوٹا کر دے؟ یہ ناممکن تھا۔ کلاس کے ایک ذہین طالب علم نے آخر کار اس خاموشی کو توڑتے ہوئے جواب دیا، لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے مٹانا پڑے گا، اور آپ اس لکیر کو چھونے سے بھی منع کر رہے ہیں۔ باقی طلباء نے بھی گردن ہلا کر اس کی تائید کی۔ پروفیسر نے گہری نظروں سے طلباء کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر مسکراتے ہوئے بلیک بورڈ پر اس لکیر کے نیچے ہی اس سے بڑی ایک اور لکیر کھینچ دی۔ اب اوپر والی لکیر کے سامنے یہ لکیر چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ پروفیسر نے چاک ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، آپ نے آج اپنی زندگی کا ایک بڑا سبق سیکھا ہے، اور وہ یہ ہے دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر ان سے آگے کس طرح نکلا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھنے کی خواہش انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اس خواہش کی تکمیل کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسرے کو چھوٹا بنانے کی کوشش کی جائے، مگر ایسی صورت میں انسان خود بڑا نہیں ہوتا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں سے الجھے بغیر خود کو طاقتور اور بڑا بنانے پر توجہ دی جائے۔ دوسروں سے الجھے بغیر آگے بڑھنا ترقی کا صحیح طریقہ ہے۔ یہ طریقہ فرد کے لیے بھی بہتر ہے اور قوموں کے لیے بھی۔ اس طریقے پر اجتماعی طور پر ہمارے پڑوسی ملک چین نے سب سے زیادہ عمل کیا ہے اور بہترین نتائج حاصل کیے ہیں۔ دوسرے دن کلاس میں داخل ہوتے ہی پروفیسر انصاری نے بلیک بورڈ پر ایک بڑا سا سفید کاغذ چسپاں کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس سفید کاغذ کے درمیان میں مارکر سے ایک سیاہ نقطہ ڈالا اور پھر اپنا رخ کلاس کی طرف کرتے ہوئے پوچھا، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ سب نے ہی یک زبان ہو کر کہا، ایک سیاہ نقطہ۔ طالب علم تعجب کا اظہار کر رہے تھے۔ سر بھی کمال کرتے ہیں، کل لکیر کھینچی تھی، آج نقطہ بنا دیا۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، حیرت ہے، اتنا بڑا سفید کاغذ اپنی چمک اور پوری آب و تاب کے ساتھ تو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، مگر ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ تمہیں صاف دکھائی دے رہا ہے۔ زندگی میں کیے گئے لاتعداد اچھے کام سفید کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، جبکہ کوئی غلطی یا خرابی محض ایک چھوٹے سے نقطے کی مانند ہوتی ہے۔ لوگوں کی اکثریت دوسروں کی غلطیوں پر توجہ زیادہ دیتی ہے، لیکن اچھائیوں کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ آپ کی ساری زندگی کی اچھائیوں پر آپ کی کوئی ایک کوتاہی یا کسی غلطی کا ایک سیاہ نقطہ ان کو زیادہ صاف دکھائی دیتا ہے۔ آپ آدھا گلاس پانی کا بھر کر اگر 100 لوگوں سے پوچھیں گے تو کم از کم 80% کہیں گے کہ آدھا گلاس خالی ہے، اور 20% کہیں گے کہ آدھا گلاس پانی ہے۔ دونوں صورتوں میں بظاہر فرق کچھ نہیں پڑتا، لیکن در حقیقت یہ دو قسم کے انداز فکر کی نمائندگی کرتے ہیں، ایک منفی اور دوسرا مثبت۔ جن لوگوں کا انداز فکر منفی ہوتا ہے وہ صرف منفی رخ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ مثبت ذہن کے لوگ ہر چیز میں خیر تلاش کر لیتے ہیں۔ ہماری زندگی کے معاملات میں لوگوں کے رد عمل گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے جیسے ہر روایتی جملے ہی ہمیں ہمیشہ دو راہوں پر گامزن کر دیتے ہیں۔ یہ دو راہی فیصلہ لینے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس صورتحال میں صرف نفسیاتی الجھن کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ مستقبل میں کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی راہ چنیں، تو یہ یاد رکھیں کہ آپ ہر شخص کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ تیسرے دن پروفیسر نے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہوئے ایک گلاس اٹھایا جس کے اندر کچھ پانی موجود تھا۔ انہوں نے وہ گلاس بلند کر دیا تاکہ تمام طلباء اسے دیکھ لیں۔ سر، کیا آپ وہی فلسفیانہ سوال تو نہیں پوچھنا چاہ رہے کہ گلاس آدھا خالی ہے یا آدھا بھرا ہوا ہے؟ ایک طالب علم نے جملہ کستے ہوئے کہا۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور کہا، نہیں، آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں اس گلاس کا وزن کیا ہوگا؟ 50 گرام، 100 گرام، 125 گرام؟ سب اپنے اپنے انداز سے جواب دینے لگے۔ میں خود صحیح وزن بتا نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کا وزن نہ کر لوں۔
پروفیسر نے کہا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا اگر میں اس گلاس کو چند منٹوں کے لیے اسی طرح اٹھائے رہوں؟ کچھ نہیں ہوگا، طالب علموں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کہ اگر میں اس گلاس کو 1 گھنٹے تک یوں ہی اٹھائے رہوں تو پھر کیا ہوگا؟ پروفیسر نے پوچھا۔ آپ کے بازو میں درد شروع ہو جائے گا، طلبہ میں سے ایک نے جواب دیا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، پروفیسر نے تائیدی لہجے میں کہا۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر میں اس گلاس کو دن بھر اسی طرح تھامے رہوں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا بازو شل ہو سکتا ہے، ایک طالب علم نے کہا۔ آپ کا پٹھا اکھڑ سکتا ہے، ایک اور طالب علم بولا۔ آپ پر فالج کا حملہ ہو سکتا ہے، آپ کو اسپتال لازمی جانا پڑے گا۔ ایک طالب علم نے جملہ کسا اور پوری گلاس کہہ کے لگانے لگی۔ بہت اچھا، پروفیسر نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، لیکن اس دوران کیا گلاس کا وزن تبدیل ہوا؟ طالب علم چکرا گئے۔ گلاس کا بہت دیر تک اٹھائے رکھنا بہتر ہوگا کہ اب گلاس نیچے رکھ دیں، ایک طالب علم نے کہا۔ بالکل صحیح، استاد نے کہا۔ ہماری زندگی کے مسائل بھی کچھ اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ انہیں اپنے ذہن پر چند منٹ سوار رکھیں تو وہ ٹھیک لگتے ہیں، انہیں زیادہ دیر تک سوچتے رہیں تو وہ آپ کے لیے سر کا درد بن جائیں گے، انہیں اور زیادہ دیر تک تھامے رہیں گے تو وہ آپ کو فالج زدہ کر دیں گے، آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ دیکھیے، اپنی زندگی کے چیلنجز کے بارے میں سوچنا یقیناً اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہر دن کے اختتام پر سونے سے پہلے ان مسائل کو ذہن سے اتار دیا جائے۔ اس طریقے سے آپ کسی قسم کے ذہنی تناؤ میں مبتلا نہیں رہیں گے۔ اگلی صبح آپ تر و تازہ اور اپنی پوری توانائی کے ساتھ بیدار ہوں گے اور اپنی راہ میں آنے والے کسی بھی ایشو، کسی بھی چیلنج کو آسانی سے ہینڈل کر سکیں گے۔ لہٰذا گلاس کو یعنی مسائل پر غیر ضروری سوچ و بچار کرنا تمہارے ذہن کو مفلوج کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پروفیسر نے کہا کہ کل ہر طالب علم ایک پلاسٹک کا شفاف تھیلا اور ٹماٹر ساتھ لائے۔ جب طلباء تھیلا اور ٹماٹر لے آئے تو پروفیسر نے کہا، آپ میں سے ہر طالب علم اس فرد کے نام پر جسے آپ نے اپنی زندگی میں معاف نہیں کیا، ایک ایک ٹماٹر چن لیں اور اس پر اس فرد کا نام اور تاریخ لکھ کر اسے اپنے پلاسٹک کے تھیلے میں ڈالتے جائیں۔ سب نے ایک ایک کر کے یہی عمل کیا۔ پروفیسر نے کلاس پر نظر ڈالی تو دیکھا بعض طالب علموں کے تھیلے خاصے بھاری ہو گئے۔ پھر پروفیسر نے سب طالب علموں سے کہا کہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ سب ان تھیلوں کو اپنے ساتھ رکھیں، اسے ہر جگہ اپنے ساتھ لیے پھریں۔ رات کو سوتے وقت اسے اپنے بیڈ کے سرہانے رکھیں، جب کام کر رہے ہوں تو اسے اپنی میز کے برابر میں رکھیں۔ کل ہفتہ پرسوں اتوار ہے، آپ کی چھٹی ہے، پیر کے روز آپ ان تھیلوں کو لے کر آئیں اور بتائیں آپ نے کیا سیکھا۔ پیر کے دن سب طالب علم آئے تو چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ سب نے بتایا کہ اس تھیلے کو ساتھ ساتھ گھسیٹتے پھرنا ایک آزار ہو گیا۔ قدرتی طور پر ٹماٹروں کی حالت خراب ہونے لگی، وہ پلپلے اور بدبودار ہو گئے تھے۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، اس ایکسرسائز سے کیا سبق سیکھا؟ سب طلباء طالبات خاموش رہے۔ اس ایکسرسائز سے یہ واضح ہوا کہ روحانی طور پر ہم اپنے آپ پر کتنا غیر ضروری وزن لادے پھر رہے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم اپنی تکلیف اور اپنی منفی سوچ کی کیا قیمت چکا رہے ہیں۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو معاف کر دینا، کسی پر احسان کرنا اس شخص کے لیے اچھا ہے، لیکن دوسروں کو معاف کر کے ہم خود اپنے لیے لاتعداد فوائد حاصل کرتے ہیں۔ جب تک ہم کسی سے ناراض رہتے ہیں، اس کے خلاف بدلہ لینے کے لیے سوچتے ہیں، اس وقت تک ہم کسی اور کا نہیں بلکہ خود اپنا خون جلاتے ہیں، اپنے آپ کو اذیت اور مشقت میں مبتلا رکھتے ہیں۔ بدلے اور انتقام کی سوچ گلے سڑے ٹماٹروں کی طرح ہمارے باطن میں بدبو پھیلانے لگتی ہے۔ معاف نہ کرنا ایک بوجھ بن کر ہمارے اعصاب کو تھکا دیتا ہے۔ اگلے روز پروفیسر نے کہا، آج ہم نہیں پڑھیں گے۔ پروفیسر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سارے طالب علم حیران و پریشان ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ آپ 2 دن ٹماٹروں کا تھیلا اٹھائے تھک گئے ہوں گے، اس لیے آج آپ کے لیے چائے کافی میری طرف سے۔ اسی دوران لیکچر ہال میں کالج کا پی این داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 بڑے سے جگ تھے، ساتھ ہی بہت سے کپ تھے، پورسلین کے کپ، پلاسٹک کے کپ، شیشے کے کپ۔ ان میں سے بعض سادہ سے کپ تھے اور بعض نہایت قیمتی، خوبصورت اور نفیس۔ پروفیسر نے تمام طالب علموں سے کہا کہ سب اپنی مدد آپ کے تحت وہ گرما گرم چائے کافی اپنے لیے خود لے لیں۔ جب طالب علموں نے اپنے چائے اور کافی کے کپ ہاتھوں میں لے لیے تو پروفیسر صاحب گویا ہوئے، آپ لوگ غور کریں، تمام نفیس، قیمتی اور دیکھنے میں حسین کافی کپ اٹھا لیے گئے ہیں، جبکہ سادہ اور سستے کپوں کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ یوں ہی رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے سر؟ ایک طالب علم نے پوچھا۔ گو یہ عام سی بات ہے کہ آپ اپنے لیے سب سے بہترین کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن یہی سوچ آپ کے کئی مسائل اور ذہنی دباؤ کی جڑ بھی ہے۔ سارے طالب علم چونک اٹھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ اچھی چیز کا انتخاب تو اعلیٰ ذوق کی علامت ہے۔
یہ مسائل کی جڑ کیسے؟ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ سب کو حقیقت میں جس چیز کی طلب تھی وہ چائے یا کافی تھی، نہ کہ کپ، لیکن آپ سب نے دانستہ طور پر بہتر کپوں کے لیے ہاتھ بڑھایا اور سب ایک دوسرے کے کپوں کو چور نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، یاد رکھو، زندگی کا اصل حسن باطن سے پوٹنے والی خوشیوں کی وجہ سے ہے۔ عالی شان بنگلہ، قیمتی گاڑی، دائیں بائیں ملازمین، دولت کی چمک دھمک کی وجہ سے بننے والے دوست، یہ سب قیمتی کپ کی طرح ہے۔ اگر اس قیمتی کپ میں کافی یا چائے بدمزہ ہو تو کیا آپ اسے پئیں گے؟ اصل اہمیت زندگی، صحت اور آپ کے اعلیٰ کردار کی ہے۔ باقی سب کانچ کے بنے ہوئے نازک برتن ہیں، ذرا سی ٹھیس لگنے سے یہ برتن ٹوٹ جائیں گے یا ان میں کریک آ جائے گا۔ یاد رکھیے، دنیا کی ظاہری چمک دمک کی خاطر اپنے آپ کو مت گرائیے، بلکہ زندگی کے اصلی جوہر کو ابھاریے۔ تمام تر توجہ صرف کپ پر مرکوز کرنے سے ہم اس میں موجود کافی یعنی زندگی سے لطف اندوز ہونے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا کپوں کو اپنے ذہن کا بوجھ نہ بنائیں، اس کی بجائے کافی سے لطف اندوز ہوں۔ اگلے روز پروفیسر صاحب نے کلاس کا آغاز کرتے ہوئے اپنی جیب سے ایک پینسل نکالی اور تمام طلباء کو دکھاتے ہوئے کہا، آج کا سبق آپ اس پینسل سے سیکھیں گے۔ پینسل میں 5 باتیں ایسی ہیں جو ہم سب کے لیے جاننی ضروری ہیں۔ وہ کیا سر؟ سب نے تجسس سے پوچھا۔ پہلی بات یہ کہ پینسل عمدہ اور عظیم کام کرنے کے قابل اس صورت میں ہو سکتی ہے جب وہ خود کو کسی کے ہاتھ میں تھامے رکھنے کی اجازت دے۔ دوسری بات یہ، ایک بہترین پینسل بننے کے لیے وہ بار بار تراشے جانے کے تکلیف دہ عمل سے گزرتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ وہ ان غلطیوں کو درست کرنے کی اہلیت رکھتی ہے جو اس سے سرزد ہو سکتی ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ پینسل کا سب سے اہم حصہ ہمیشہ وہ ہوگا جو اس کے اندر یعنی اس کے باطن میں ہوتا ہے۔ اور پانچویں بات یہ، پینسل کو جس سطح پر بھی استعمال کیا جائے وہ لازمی اس پر اپنا نشان چھوڑ جاتی ہے، چاہے حالات کیسے ہوں۔ اب اس پینسل کی جگہ آپ اپنے آپ کو لے لیں۔ آپ بھی عمدہ اور عظیم کام کرنے کے لیے قابل اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب آپ خود کو اپنے استاد یا رہنما کے ہاتھوں میں تھامے رکھنے کی اجازت دیں۔ دوسری بات، آپ کو بار بار تراشے جانے کے تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑے گا۔ یہ مراحل دنیا میں زندگی کے مختلف مسائل کی صورت میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایک مضبوط فرد بننے کے لیے آپ کو ان مسائل کا اچھے طریقے سے سامنا کرنا ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ اپنے آپ کو ان غلطیوں کو درست کرنے کے قابل بنائیں جو آپ سے سرزد ہو سکتی ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہمارے اندر ہے، ہمارا باطن ہے، ہمیں اسے کثافتوں اور علائشوں سے بچانا ہوگا۔ اور پانچویں بات، آپ جس سطح پر سے بھی گزر جائیں، آپ اپنے نشان ضرور چھوڑ جائیں، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس یقین کے ساتھ زندگی بسر کریں کہ اس دنیا کو آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی شے بھی فضول اور بے مقصد نہیں ہوتی۔ پروفیسر صاحب نے کلاس میں داخل ہوتے ہوئے اپنے طالب علموں پر نظر ڈالی اور کہا، آج میں تمہیں زندگی کا نہایت اہم سبق سکھانے جا رہا ہوں۔ وہ اپنے ہمراہ کانچ کی ایک بڑی برنی یعنی جار لائے تھے۔ انہوں نے اس جار کو ٹیبل پر رکھا اور اپنے بیگ سے ٹیبل ٹینس کی گیندیں نکال کر اس برنی میں ڈالنے لگے، اور تب تک ڈالتے رہے جب تک اس برنی میں ایک بھی گیند کی جگہ باقی نہ رہی۔ پروفیسر صاحب نے طالب علموں سے پوچھا، کیا برنی پوری بھر گئی ہے؟ جی ہاں، طالب علموں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ پھر پروفیسر صاحب نے بیگ سے چھوٹے چھوٹے کنکر نکال کر اس برنی میں بھرنے شروع کر دیے۔ وہ دھیرے دھیرے برنی کو ہلاتے بھی جا رہے تھے۔ کافی سارے کنکر برنی میں جہاں جگہ خالی تھی سما گئے۔ پروفیسر صاحب نے پھر سوال کیا، کیا اب برنی بھر گئی ہے؟ طالب علموں نے ایک بار پھر کہا، ہاں۔ اب پروفیسر صاحب نے بیگ سے ایک تھیلی نکالی اور اس میں سے ریت نکال کر دھیرے دھیرے اس برنی میں ڈالنی شروع کر دی۔ وہ ریت بھی اس برنی میں جہاں تک ممکن تھا بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر طلباء اپنی نادانی پر ہنسنے لگے۔ پروفیسر صاحب نے ایک بار پھر سوال کیا، کیا اب یہ برنی پوری طرح بھر گئی ہے نا؟ جی، اب تو پوری بھر گئی ہے سر، سب نے ہی ایک آواز میں کہا۔ پروفیسر نے بیگ کے اندر سے جوس کے 2 ڈبے نکال کر جوس اس برنی میں ڈالا۔ جوس بھی ریت کے بیچ تھوڑی سی جگہ میں جذب ہو گیا۔ اب پروفیسر صاحب نے نہایت ہی گمبھیر آواز میں سمجھانا شروع کیا، اس کانچ کی برنی کو تم لوگ اپنی زندگی سمجھو۔ ٹیبل ٹینس کی گیندیں تمہاری زندگی کے سب سے اہم کام ہیں، مثلاً طرز معاشرت، حصول معاش، تعلیم و تربیت، خاندان، بیوی بچے، نوکری، صحت و تحفظ وغیرہ۔ چھوٹے کنکر تمہاری عام ضروریات اور خواہشات ہیں، گاڑی، بنگلہ، نوکر چاکر، موبائل، کمپیوٹر اور دیگر اسراف زندگی وغیرہ۔ اور ریت کا مطلب ہے چھوٹی چھوٹی بیکار اور فضول باتیں، جھگڑے، آوارہ گردی، ہوائی قلعہ بنانا، ٹائم پاس کرنا، وقت کا ضیاع وغیرہ۔ اگر تم نے کانچ کی برنی میں سب سے پہلے ریت بھری ہوتی تو ٹیبل ٹینس کی گیند اور کنکر کے لیے جگہ ہی نہیں بچتی، یا صرف کنکر بھر دیے ہوتے تو گیند نہیں بھر پاتے، ریت ضرور آ سکتی تھی۔ ٹھیک یہی طریقہ کار زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔
اگر تم فضول اور لا یعنی چیزوں کے پیچھے پڑے رہو گے اور اپنی زندگی اسی کے چکر میں ختم کر دو گے تو تمہارے پاس اہم باتوں کے لیے وقت نہیں رہے گا۔ ایک کامیاب اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ اہم سبق ہے۔ اب یہ تم خود طے کر لو کہ تمہیں اپنی کانچ کی برنی کس طرح بھرنی ہے۔ طالب علم بڑے غور سے پروفیسر صاحب کی باتیں سن رہے تھے۔ اچانک ایک طالب علم نے پوچھا، سر لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جوس کے 2 ڈبے کیا ہیں؟ پروفیسر مسکرائے اور بولے، میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی تک کسی نے یہ سوال کیوں نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ہم کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں اور کس قدر ہی کامیابیاں کیوں نہ سمیٹ رہے ہوں، لیکن اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ تعلق کی مٹھاس کی گنجائش ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ آج لیکچر کا آخری دن تھا۔ کلاس روم کے طلبہ میں چیمہ گوئیاں جاری تھیں۔ اتنے میں پروفیسر صاحب کلاس روم میں داخل ہوئے۔ کلاس روم کی بنبناہٹ آہستہ آہستہ گہری خاموشی میں بدلنے لگی۔ دیکھا کہ پروفیسر صاحب کے پیچھے ایک غبارے والا ڈھیر سارے سرخ رنگ کے غبارے لیے کلاس روم میں داخل ہو رہا ہے۔ پروفیسر کے ایک اشارے پر غبارے والے نے ایک ایک کر کے سارے غبارے طلباء میں تقسیم کر دیے۔ سر آج ویلنٹائن ڈے نہیں ہے، ایک طالب علم نے جملہ کسا۔ سر کیا آپ کی سالگرہ ہے؟ ایک اور طالب علم بولا۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ میں سے ہر ایک کو مارکر کا استعمال کرتے ہوئے ان غباروں پر اپنا نام لکھنا ہے۔ سب نے پروفیسر کے کہنے پر نام لکھ دیے۔ اس کے بعد تمام غبارے جمع کر کے دوسرے کمرے میں ڈال دیے گئے۔ اب پروفیسر نے تمام طالب علموں سے کہا، اب سب غباروں والے کمرے میں جائیں اور اپنے اپنے نام والا غبارہ تلاش کریں۔ دھیان رہے کہ کوئی غبارہ نہ پھٹے اور آپ سب کے پاس 5 منٹ ہیں۔ ہر کوئی بدحواسی کے عالم میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہوئے، دوسروں کو دھکیلتے ہوئے اپنے نام کا غبارہ تلاش کرنے لگا۔ ایک افراتفری کا سما تھا۔ سارے غبارے ایک ہی رنگ کے تھے۔ 5 منٹ تک کوئی بھی اپنے نام والا غبارہ تلاش نہ کر سکا۔ یہ دیکھ کر پروفیسر انصاری نے کہا کہ اب آپ کے پاس 5 منٹ ہیں، کوئی بھی غبارہ پکڑ لیں اور اس کے نام والے شخص کو دے دیں۔ 2-3 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ تمام افراد کے پاس اپنے اپنے نام والے غبارے تھے۔ پروفیسر انصاری کلاس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، بالکل اسی طرح ہماری زندگی ہے۔ ہر کوئی بدحواسی کے عالم میں اپنے ارد گرد خوشیاں تلاش کر رہا ہے، یہ نہ جانتے ہوئے کہ وہ کہاں ہیں۔ نوجوانوں یاد رکھو، ہماری خوشی دوسروں کی خوشی میں پنہاں ہے۔ ان کو ان کی خوشی دے دیں تو آپ کو آپ کی خوشی مل جائے گی۔